اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے آئے اور کسی چیز کو انجام دینا کہ لوگ اسے سنیں دیکھیں، یہ عبادت میں مبتلات میں سے ہے، یعنی لیکن اموات میں جہاں موت ہو جائے لیکن وہاں پر اپنے آپ کو دکھانا اور اپنے گریے کو بتانا اور اپنے غم کو دکھانا، یہ مستحبات میں سے پسندیدہ عمل ہے۔ تخصیص جو ہے عموم کے لیے ہوتی ہے، یعنی عام چیزوں میں کوئی چیز خصوصی کی جاتی ہے۔ عموم میں یعنی عام چیزوں میں وہ لغتاً ایسے ہی ہوتی ہے، یعنی بنائی جاتی ہے اس کے لیے، اور پھر آ کر تخصیص جو ہے خاص کے ذریعے سے، ورنہ آپس میں کوئی فرق نہیں واضح۔ تو تقعید وہ چیز ہے جو حکم کو قید کر دیتی ہے، یعنی اس کے اندر شرط کو بڑھا دیتی ہے۔ بے شک نتیجہ ایک ہی ہے۔ رجال عموم میں ہے، عام کلمہ ہے، لیکن اس کا جو اب جو رجل کہا تو یہ عام ہے، لیکن ایک قید بھی ہے۔ جب رجل ہم نے کہہ دیا تو اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ شاعر ہے کہ عالم ہے کہ کون ہے، یعنی رجل تمام مرد۔ لہذا نتیجے میں حجیت کے لحاظ سے ایک ہی مقام پر ہے، وہ رجل کا مطلب مرد، تمام مرد، وضع عموم کے لیے نہیں کیا، لیکن چونکہ جب وہ قید نہ بنے تو پھر وہ عموم پہ دلالت کرنے لگتا ہے، ورنہ ظاہر ہونے میں اور حجیت میں بالکل برابر ہے۔ اگر ہم باب علم کو بند کر دیں تو ہم یہ پہنچیں گے کہ وہ مولا چاہتا ہے کہ ہم احکام تک پہنچیں، علم حاصل کریں۔ دیکھیں، یہ علم ہے کہ اللہ مولا ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں احکام کا علم ہو، ولو ہم اصل احکام کے حکم تک نہ پہنچیں۔ اور اس لحاظ سے گمان حجت بن جاتا ہے،
یعنی شارع یہ چاہتا ہے کہ ہمیں حکم معلوم ہو اگرچہ ہمیں صحیح حکم نہ معلوم ہو. دیکھیے، زن یعنی گمان کے پاس حجیت نہیں ہے، نہ عقلاً اس کے پاس، نہ شرعاً. لیکن جب ابھی جاگ جائے، شارع مقدس اپنے احکام پر کو اجرا چاہتا ہے، اگرچہ ہمیں صحیح حکم نہ معلوم تب بھی جتنا معلوم اس پہ عمل کر. اگر ہم جان جائیں تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اگرچہ اصل کو نہ جانتے ہوں. یہ علم کہ شعارے کو چاہیے اور احکام چاہیے اور روزہ چاہیے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ اسے چاہیے، اور ہمیں حکم جس طرح سے بھی حاصل ہو، اگر علم نہ ہو تو گمان کے اوپر ہم عمل کریں گے، کیونکہ شارع چاہتا ہے کہ اس کا بندہ عمل کرے، چاہے علم نہ ہو، گمان بھی ہو تب بھی عمل کرے. یا تو ہمیں تمام احکام میں امکان نہیں ہے کہ ہم، چار مقدمات ہیں کہ شارع مقدس عبادت چاہتا ہے اپنے بندے سے عبادت پہ، اگرچہ اسے علم نہ ہو پورے طرح سے حکم کا. اس کو گیلا اس لیے کیا جاتا ہے، تو اس کو گیلا اس لیے کیا جاتا ہے کہ سورج کی تپش سے وہ ختم ہو جائے. ان چیزوں کو پاک کرتا ہے جو قابل نقل نہ ہو، اور اس پر پانی ڈالا جائے اور اس کو شعاع شمس آ کر سکھائے. ہمارے پاس ہوا کے لیے دلیل نہیں ہے. اگر ہم کسی کو فرض سے ٹھیک کرنے کے لیے جہاں تک سورج پہنچ جائے گا اور اس کو سکھائے گا وہ پاک ہو جائے گا. جہاں جہاں تک رطوبت کی ختم ہو گئی، یعنی رطوبت چونکہ زائل ہو جائے سورج کی وجہ سے تو وہ سورج پاک کر دے گا جہاں تک پہنچے. وہ فرش یا وہ چیزیں جو واقع ہٹائی نہ جا سکتی ہوں ان کے لیے. تو اگر سورج کی وجہ سے یہ رطوبت ختم ہو تو یہ پاک ہو جائے گا.
دلیل قاصر اس بات سے کہ سورج کے ساتھ اگر ہوا بھی شامل ہو جائے تو پاک کر دے گی. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. شمس یعنی سورج صرف پاک کرتا ہے، وہ بھی اگر سورج اس کو باقاعدہ سکھائے، اپنی حرارت سے سکھائے. یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے، اور دسیوں علماء نے اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہے. کہ اگر کوئی انسان قطب جنوبی یا قطب شمالی میں چلا جائے، یا اس طرح سے کہ پورا دن 24 گھنٹے کا دن ہو یا پورے گھنٹے کی رات ہو، یا کئی دن تک سورج نہ دکھائی دیتا ہو، تو 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 متعارف جو بلاد ملک ہیں اور شہر ہیں، ان کے لحاظ سے وہ نماز پڑھے گا اور ادا کرے گا. جو اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو سورج کے نکلنے سے دلوک شمس تک، وہ اس وہاں پر ہے جہاں پہ عموم کی جگہ ہے، یعنی عام لوگ جس طرح پڑھتے ہیں. اور اول فقہ سے لے کے آخر تک اس پر تمام علماء کا تسلیم ہے کہ جہاں پر کوئی چیز حد سے زیادہ ہو جائے وہاں پر حکم واپس آ جائے گا عمومات کی طرف، جیسے عام لوگوں کے لیے جیسا حکم ہے، عام شہروں کے لیے، عام شخصوں کے. یعنی پورے 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھنا ہے اسے، یا پھر نماز کی ہوگی ہی نہیں. یعنی پھر وہ ایک شہر کو مشخص کرے گا، اس کے وقت کے لحاظ سے اپنی نمازوں کو ادا کرے گا، چاہے سورج ہو یا نہ ہو. ہمارے پاس ایک لفظ ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، ہم اس ظاہر سے کیا سمجھتے ہیں اور اس کے حساب سے ہمیں عمل کرنا ہے. آپ جواہر دیکھیں، دیگر کتابوں کو، تو متعارف کا مطلب کیا ہے؟ طہارت کے اول سے لے کر طہارت کے آخر تک، اور آخر تمام احکام تک. مطلق میں ظاہری معنی حاصل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ جو متعارف ہو، یعنی جو عمومی ہو، جو سب جگہ ہو. عروۃ الوثقی کو آپ دیکھیں اور اس کے حواشیوں کو دیکھیں. شراب یا عصیر نبی جو شراب اس سے بنائی جائے انگور سے، اس کی حرمت سب جگہ ہے، لیکن نجاست پہ نہیں. کیونکہ یہ ظاہر نجاست پر بھی ہے، دلیل ہے یا نہیں روایت، اس پہ علماء کو اختیار ہے. عروہ کو اگر آپ دیکھیں تو اکثریت نے نجاست کو قبول نہیں کیا ہے.
یہ مسئلہ بھی عروۃ الوثقی میں موجود ہے، متاخرین نے اس کو قبول کیا، 3 سے زیادہ قول ہے، حرمت اور نجاست، یعنی حرام بھی ہے نجس بھی ہے، عدم نجاست عدم حرمت، اور بعض کہتے ہیں حرمت ہے لیکن نجاست نہیں ہے۔ اور اصل علمی لحاظ سے نہ حرمت ہے نہ نجاست ہے، کیونکہ کشمش الگ چیز ہے، عنب الگ چیز ہے، انگور الگ چیز ہے، کشمش الگ چیز ہے۔ اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ اس طرح کہے کہ اگر یہ جو کشمش ہے، اگر یہ عنب بن جاتی، انگور بن جاتی، انگور ہوتی اور عصیر بن جاتی تو نجس ہوتی، تو یہ استصحاب اس طرح کا جاری نہیں ہوگا، کانا کے اوپر یعنی احتمال پر جاری نہیں ہوگا۔ دلیل نے کہا عنب، عنب یعنی انگور، یہ کشمش ہے، یہ انگور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں علماء میں اختلاف ہے، اس پہ موجود ہے علماء میں، علمی بحث پہ اگر میں کہوں تو نہ نجاست ہے نہ حرمت ہے۔ ایک انسان مسلم سے نماز نہیں پڑھی، اس نے توبہ کر لیا، تو یہ توبہ یعنی پشیمانی ہوئی، اور تصمیم ارادہ کرے اس کی قضا کرے گا، اور اس کی قضا بھی کرے، یہ 3 عمل ہیں۔ اب اگر سے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تو توبہ تو نہیں، توبہ تو چلی گئی، توبہ کے مطلب توبہ قبول ہو گئی، لیکن اس نے عمل کو انجام نہیں دیا ہے، ابھی وہ باقی رہے گا۔ وہ جو اطلاق ہے، وہ جو مطلق روایت ہے کہہ رہی ہے کہ جو توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس میں یہ شامل ہو جائے گا، خدا سب کو معاف کر سکتا ہے۔ تفسیر میں ہے، شاید روایت بھی ہے کہ گناہ کار اصل میں صفی ہے، یعنی کم عقل ہے، جہل نہیں ہے، یعنی جہالت نہیں ہے، یہ صفاحت ہے، یعنی کم عقلی ہے، اور شاید روایت بھی ہے اس سلسلے میں۔ پانی جو ہے وہ دونوں پر اطلاق ہے، ایک قطرہ بھی پانی ہے اور سمندر بھی پانی ہے، مقدار کا فرق ہے لیکن حکم اطلاق میں دونوں پانی ہے۔
یہ موجود ہے، فقہ میں موجود ہے، بعض مطلق چیزیں ہیں۔ اگر کوئی کسی کو ڈبو کے مار دے، یا کوئی کسی کو کسی جگہ دبا کے مار دے، تب بھی اس کو اسی سیف سے قتل کیا جائے گا اگر قصاص ہو۔ ظاہراً فقہا میں اختلاف ہے اس مسئلے پہ۔ میں نے نہیں میں نے روایت نہیں دیکھی کہ مریضی جو ہے حج کے بعد یا زیارت کے بعد وہ آ، عبادت کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے خود ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی۔ جتنی روایت پہ ہم اسے قبول کر لیں گے۔ اگر معلوم ہو، دیکھیے قتل یا خطا ہے، یا عمدن ہے، یا شبہ ہے۔ طبیب کا قول حجت ہے۔ طبیب کا کہنا حجت ہے، اور ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جہاں جہاں پہ امکان ہے کہ جمع کر سکتا ہے، یعنی دونوں کو کر سکتا ہے، وہ بہترین چیز ہے۔ جہاں جہاں کر سکتا ہے، جیسے نماز شب بھی پڑھے اور استجاری نماز بھی پڑھے۔ مرحوم شیخ بہائی نے البتہ کہا ہے ایک آدھ جگہ پہ، میرا نظریہ بھی یہی ہے، ایک جماعت کا نظریہ بھی یہی، کہ اگر نماز شب پڑھے اور یا نماز قضا ہے تو اس کی جگہ پہ پڑھ سکتا ہے۔ مثلا چار رکعت نماز ظہر پڑھے، چار رکعت نماز عصر پڑھے، اور 3 رکعت مغرب پڑھے، تو نماز وہ 3 نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی، اور اس کو نماز شب کا ثواب بھی اسے مل جائے گا، کیونکہ نماز شب کی جو روایات ہیں وہ 11 رکعت نماز ہے۔ اس میں روایت یہ نہیں کہ یہ اسی طرح پڑھ لیں، یعنی 8 رکعت اور 2 رکعت اور 1 رکعت کو اس عنوان سے پڑھنا نہیں لکھا گیا، کہ روایت میں ہے کہ آدھی رات سے صبح تک 11 رکعت نماز پڑھے، چاہے اپنی قضا پڑھے چاہے دوسرے کی قضا پڑھے، یا اس طرح سے پڑھے تو صحیح ہے۔ بعض جزیات میں اس کو بیان کیا گیا، اکثر متاخرین قائل ہیں، جیسے غفیلہ و نوافل مغرب، 4 رکعت نماز غفیلہ ہے، 2 رکعت نماز غفیلہ ہے، 4 رکعت نماز نوافل مغرب ہے۔ اب اگر انسان 2 رکعت غفیلہ پڑھے اور 2 رکعت نماز مغرب کی نوافل پڑھے، تو اسے 4 رکعت نوافل کا ثواب مل جائے گا، یعنی 6 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو مثلا 4 رکعت پڑھے اور 2 رکعت غفیلہ پڑھے، نہیں، عربے میں ہے، اکثر نے قبول کیا، حاشیہ نہیں لگایا،
کہ اس 4 رکعت میں 2 رکعت غفیلہ پڑھ لے، 2 رکعت وہ پڑھا، تو اسے غفیلہ کا بھی ثواب مل جائے گا اور نافع مغرب کا بھی ثواب مل جائے گا. کیونکہ دلیل یہ نہیں کہتی کہ 4 رکعت نماز 2 2 رکعت کر کے اس طرح سے نیت کے ساتھ پڑھو. دلیل کہتی ہے 4 رکعت نماز پڑھو مغرب کے بعد مستحب، تو اس پہ کوئی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کو غفیلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس سے غافل ہیں، اس کی فضیلت سے غافل ہیں. نیت میں یہ خصوصیت ہو یہ ضروری نہیں ہے. روایت میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب طوس جا رہے تھے تو نماز شب میں 4 رکعت نماز جعفر کی طرح پڑھتے ہیں. کیونکہ دلیل نے نہیں کہا ہے. یعنی اگر قضا اس کی گردن پہ ہے تو نماز شب کی جگہ پہ اگر نماز شب کی طرح پڑھے نماز شب کی نیت سے تو وہ قضا نہیں ہوگی. لیکن آپ قضا کو نماز شب کی طرح پڑھے یعنی قضا نماز پڑھے نماز شب کے وقت تو اسے نماز شب پڑھنے کا ثواب مل جائے گا اور قضا کا بھی. کیوں- بابرا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.